ناظرین گرامی قدر السلام علیکم۔ آج جس اعتراض کے اوپر ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ کلام کریں وہ مرکز کی انجیل ہے، اس کا 13 باب ہے اور اس کی 31 سے 32 آیت ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جناب مسیح نے اپنے لب مبارک سے خود ارشاد فرما دیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو انہیں معلوم نہیں ہیں، اور الہی ذات ہونے کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ عالم کل ہوں، آپ کو خدا کی طرح سب کچھ معلوم ہو، لیکن آپ کیونکہ اقرار کر رہے ہیں کہ ایسی بات ہے، ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اور آپ نے برملا اس کا اظہار کر دیا جو کہ آخرت سے متعلق ہے، تو آپ کسی طرح سے بھی وہ نہیں ہو سکتے جس کا مسیحی دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ کہ اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو جو گفتگو شروع ہوتی ہے وہ 13 باب کی پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے اور شروع ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیزس کرائسٹ، خدا یسوع مسیح، جناب حضرت عیسیٰ المسیح، تقریباً وہ ساری باتیں جو آخرت سے متعلق ہیں، وہ نشانیاں، وہ ساری باتیں جو وقوع ہونے والی ہیں وہ بتا چکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو سمجھنا ہے وہ شاگردوں کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ جس طرح جب تک آپ پیدائش کی کتاب کو نہیں پڑھتے، توراہ شریف کو نہیں پڑھتے، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ادھر ہو کیا رہا ہے۔ انسانی جبلت، انسانی فطرت جو سی ہے وہ خدا کے جو الہی منصوبہ ہے اس سے ہمیشہ ٹکراؤ کا شکار رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم، بی بی حوا جو ہے ایک دم سے سن بلوغت کو پہنچنا چاہتے تھے، وہ ایک دم سے روحانی سن بلوغت کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک دم سے خدا کی مانند بننا چاہتے تھے، وہ ایک دم سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں جلدی سے وہ نالج مل جائے اور ہمیں دوسروں سے منفرد کر دے، اور وہ شاگرد جو سے ہیں دوسروں پر کسی طرح سے حاوی ہو جائیں۔ آخرت کا علم، آج بھی بہت سے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کے علم کے حوالے سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب مسیح جو ہے ان کو اس واقعے کا معلوم نہیں کہ کب ہوگا، کیونکہ ان کو جو سزا دی گئی، کاہن اعظم نے جب اپنے کپڑے پھاڑے تو اس بات پہ پھاڑے کہ حضرت جناب مسیح نے یہ کہا کہ جب یہ وقت آئے گا تو آپ ابن آدم کو بادلوں پر بیٹھا آتے دیکھیے۔ وہ تو خود آئیں گے عدالت کرنے، انہی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان کو جھنجھوڑا جائے گا، بھائی عدالت کا وقت آ گیا، اب آ جائیے، نہیں، وہ پہلے سے تیار ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا۔ اور جب آپ 13 باب پڑھتے ہیں مرکز کا تو شروع سے ساری باتیں ہوتی چلی آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد رسولوں میں سے ایک رسول جو ہیں حضرت پطرس، وہ ایک مقام پر یہ کہتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی آپ 16 سے 18 آیت کو لے لیتے ہیں، یہاں 16 سے 17 آیت لے لیتے ہیں۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا: اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ تو اس نے اس سے کہا: تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا: اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا: کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا: اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور جناب مسیح نے جب یہ بات کہی کہ بیٹا بھی نہیں جانتا، تو آپ یہ بات رکھیے، یاد رکھنے کی جو ہے کہ وہ اس مقام پر جس کے لیے یوحنا کی انجیل میں کہتے ہیں، اس مقام کو جو جلال کی حالت ہے اس تک نہیں پہنچے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کروسیفکشن سے گزرنا پڑے گا۔ فلپیوں 2 باب 5 سے 11 آیت میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور پھر آپ نے تمام ان خدشات کو جو شاگردوں کے ذہن میں تھے، اور وہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ جیزس کرائسٹ کو کس حد تک سمجھ پائے تھے، ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ مرکز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو لفظ ہے یہاں پر وہ بیٹا اور خداوند کا، بحیثیت خداوند، بحیثیت ادونائی، وہ جانتے ہیں، بحیثیت جب وہ ہم ان کو بیٹا کہتے ہیں، جب انسانی جامے کی بات ہوتی ہے تو اپنی نالج کو محدود کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ نہیں کہ نالج بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ شاگردوں کو یہ اختیار دینا نہیں چاہتے کہ وہ اس رشتے سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ خداوند نے تو سب کا انصاف کرنا ہے نا۔ متی میں بھی تو یہ بھی تو ہے کہ وہ جو بہت میرے نام سے آئیں گے اور معجزے کریں گے، بدروہوں کو نکالیں گے، بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے،
تو میرے عزیزوں آپ سے جو یہ کہنا ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ ایک آیت سے یہ نتیجہ مت نکالیے کیا کریں کہ جناب مسیح جو ہے وہ الہی ذات نہیں ہے، کیونکہ جہاں وہ ایک مقام پر ایسا آپ کو لگتا ہے تو دوسرے مقام پر وہ صاف اپنی باتوں سے اپنے کاموں سے، کیونکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ میری باتوں سے نہیں تو کم سے کم کاموں سے تو اندازہ کر لیں، تو آپ ان کے کاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جناب مسیح کی ذات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری انجیل کا مطالعہ کرنا ہوگا۔